وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اب تک 12 پارے مکمل ہو گئے۔ 13ویں پارے کے شروع کے اندر جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا بے شک آج سے تو ہمارے پاس مرتبے والا امانت دار ہے۔ قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتے وہاں قیام کرتے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے، پچھلے درس میں جہاں اپنا 12واں پارہ ختم ہوا تھا، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہم نے لی تھی کیونکہ اس کی مناسبت پچھلے والے واقعہ سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم آج جو درس لیں گے وہ درس کا خلاصہ بیان کریں گے، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56، آیت نمبر 57۔ آج کے درس میں 4 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، 54 سے 57 تک۔ اب آئیے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چل گیا کہ ارے خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ جی ان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ انک الیوم لدینا مکین امین۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد سے آپ ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے اور آپ تو بڑے عزت والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ اور بادشاہ نے خواہش ظاہر کی اتنا اچھا آدمی اور جیل کے اندر رہے گا، استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا تو کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور میں جاننے والا ہوں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ 7 سال تک قحط سالی ہوگی، 7 سال تک جو ہے بالیوں کو بچا کر کے رکھنا ہے، تو وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی عوام کے حق میں، پبلک میں حق میں عہدہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7146، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسر الامارہ فانک ان اوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا وان اوتیتها عن غیر مسألۃ وانت علیہا۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، دیکھو عہدہ مت مانگو، اگر تم کو دے دیا گیا مانگ کر تو تم کو سونپ دیا گیا، لیکن اگر تمہیں بغیر مانگے دے دیا گیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آج کل دیکھ لیجئے، وزیر بننے کے لیے سب لوگ آگے آ گئے ہیں، منسٹر بننے کے لیے آگے آ گئے ہیں، عہدے کے لیے سب لوگ آگے آ گئے ہیں، میں صدر رہوں گا، سیکریٹری رہوں گا، میں ہی رہوں گا، نہیں بناؤ گے تو میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہیے، لیکن کبھی کبھی ضرورت کے تحت مانگ سکتے اگر قوم کے حق میں کام کرنا ہے تو، کیونکہ اگر وہ آدمی نہیں آئے گا وہاں پر تو دوسرا کوئی بدماش آ جائے گا اور قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے مانگا، ورنہ وہ نہیں مانگتے۔ اور وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کیے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی سالوں کا اہتمام کرے۔ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پہلے سے سترک رہے، لوگوں کے لیے ہر طریقے کا انتظام کرے۔ جیسے مصر کے اندر 7 سال کے لیے پریشانی بڑھ گئی، کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا، تو سرکار نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے، اس لیے سیاست میں بھی لوگوں کو آنا چاہیے، منسٹر بننا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو جس فن کا ماہر ہو اسی کو عہدہ ملنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جو جس فن کا ماہر نہیں ہے اسی کو وہ وزارت دے دی جاتی ہے، تو کیسے ہوگا بھائی؟
وہ کیسے چلا پائے گا؟ تو جو جس فن کا ایکسپرٹ ہو اسی کو وہ عہدہ دیا جائے تاکہ وہ اس میں وہ اچھا کام کر سکے۔ یوسف علیہ السلام ایکسپرٹ تھے، فائننس منسٹر تھے، وہ جانتے تھے، اس لیے وہ مال کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت کے لیے آخری دم تک کوشش کرنا، جس کو جو عہدہ دیا جائے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ ایک چیز اور بھی بتانی تھی کہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی حکومت آ گئی، آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جما دیا مصر کے اندر۔ تو دیکھا آپ نے، گھر میں تھے، گھر سے کنویں میں چلے گئے، کنویں میں سے پھر مصر کے اندر گھر میں آئے، پھر وہاں سے جیل گئے، اور جیل کے بعد اب مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے دی۔ تو دیکھیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو جو آدمی صبر کرتا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ بھائیوں کی تکلیف پر صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مصر کے اندر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ یعنی غلہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ یعنی غلہ نہیں، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کے باپ کو اس بارے میں آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں تو اسے پہچان لے، شاید کہ وہ پھر لوٹیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آئندہ ہم سے ماپ غلہ روک لیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ماپ یعنی غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں ان کے متعلق امانت دار سمجھ لوں جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہیں امانت دار سمجھا تھا؟ پس اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس دے دی گئی ہے، اور ہم پھر جا کر اپنے اہل و عیال کے لیے اناج لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا ماپ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ماپ یعنی غلہ تو بہت آسان ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دیا تو انہوں نے کہا جو قول و قرار کر رہے ہو اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، تم مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ انہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ صرف یعقوب کے دل میں ایک حاجت یا خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں سکھا دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68 تک۔ آیت نمبر 58 سے 62 کے درمیان دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو ہے وہ مصر آئے، پہلی مرتبہ آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، تو وہ لوگ جب آئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے، لیکن وہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ اب غور کیجئے یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے۔ بھائیوں کو دیکھا تو مروا سکتے تھے، اگر یہی بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، کس طریقے سے زلیخا نے بہکایا لیکن صبر کیا، جیل کے اندر گئے صبر کیا۔ تو صبر میں بہت آگے ہیں انبیاء علیہ السلام، آگے ہیں، تو وہ چاہتے تو مروا سکتے تھے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہوا، قحط سالی پھیل گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا ہوا، غلے کے لیے ضرورت پڑ گئی۔ تو اب کنعان تک یہ بات پہنچی، مصر سے کنعان تک، کنعان میں یہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں سے وہ بھائی لوگ ان کے پاس آئے، ان کو پتہ چلا کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ غلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھے نہیں میں کتنا غلہ پورا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ناپ تول میں کمی بالکل نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب دیکھیے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پورا غلہ بھی دے دیا اور مہمان نوازی بھی کی، اور پوچھا بھی انجان بن کے کیا تمہارے پاس اور کوئی بھائی ہے کیا؟ بولے ہاں، وہ باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے نا، بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، بولے ان کو بھی لے کر آنا، اور جب لے کے آؤ گے تو میں ایک غلہ اور دوں گا، اگر تم لے کر آؤ گے تو میں ایک اونٹ پر غلہ اور دوں گا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک اونٹ پر جتنا لد جائے اتنا لے کے چلے جاؤ۔ 10 بھائی لوگ آئے تھے اور 10 اونٹ پر لاد کے لے گئے تھے، تو کہا اگر ان کو بھی لاؤ گے تو ایک اونٹ کا اور زیادہ ہو جائے گا اور فائدہ تم کو ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو نہیں لے کر آؤ گے تو میرے قریب بھی مت آنا۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ بادشاہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے کہا، آیت نمبر 63 اور 64 پہ غور کیجئے کہ یا ابانا منی من الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون، ابا جان آپ ان کو بھیجیے، بھائی کو، جو بھائی ہے نا، وہاں جو ہم کو ماپ اور ملے گا اور ہم لوگ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام بہت منت سماجت کے بعد تیار ہو گئے، بولے اگر تم وعدہ کرتے ہو تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 65 اور 66 پہ غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے نظر بد نہ لگ جائے، بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے ذرا خیال رکھنا۔ یہ تدبیر کے طور پر تھا، تقدیر پر تو بھروسہ ہے، تدبیر کے طور پر تھا کہ اب تم لوگ 11 بھائی جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو بری نظر لگ جائے۔ 11 کے 11 اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا ہوں، تقدیر کا جو لکھا وہ ہوگا، لیکن تدبیر کے طور پر الگ الگ ایسا کرنا، اور تمام حکم اللہ ہی کے لیے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اصل میں 11 بچے جو تھے ان کے، یوسف علیہ السلام لگا کر 12 ہو گئے، 12 بیٹے، لیکن 11 کے 11 شکل و صورت میں، قد و قامت میں، لمبائی میں، اونچائی میں ایک ہی طریقے کے تھے، اور جب ایک ہی جگہ جائیں گے تو لوگ تعجب سے دیکھیں گے، حسد سے بھی دیکھنے لگیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5740 العین حق، کہ نظر لگنا، بری نظر لگنا حق ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہم اور آپ یہ کہیں بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا بھی ورد کرتے رہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو وہ کرتے رہے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی یعنی بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا الیہم ماذا تفقدون، وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تم کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ یعنی انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے یعنی بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً تمہیں معلوم ہے ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔
قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحل فہو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ پایا جائے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان سوتیلے بھائیوں کے تھیلوں سے تلاشی لینی شروع کی، پھر اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله عالم ما تصفون، انہوں نے کہا اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور اسے ان کے سامنے ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا تم بدترین مرتبے پر ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لغالمون، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ہم اس کے سوا کسی اور کو رکھیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً تب تو ہم ظالم ہوئے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 79 تک۔ آپ دیکھیے آج کے درس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ مصر کے اندر آئے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو بنیامین سگے بھائی تھے ان کو الگ کیا اور ان کو تسلی دی، پھر اسی طرح برادران یوسف کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد پیالے کی جانچ ہوئی تو بنیامین کے وہاں نکلا، تو یوسف علیہ السلام کے دوسرے اور بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، اور جبکہ یہ سب باتیں وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے تھے، کتنا صبر کیا ہوگا۔ آئیے دیکھیں آیت نمبر 69، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، وہ لوگ دوسری مرتبہ مصر کے اندر آئے، اس کے بعد کیا ہوا، بنیامین کو الگ کیا یوسف علیہ السلام نے اور دلاسا دیا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 69، اس پر غور کیجئے، انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں آپ کا بھائی ہوں، پس جو لوگ یہ کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ پتہ یہ چلا بڑے لوگ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو دلاسا دے، لیکن دوسرے لوگ جو گھبرا دیتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو ہمیشہ ملے گا وہ دلاسا دیتے ہیں، پریشانی میں کام آتے ہیں، اس لیے کہا گھبرائیے نہیں، جو وہ لوگ کر رہے ہیں سب پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 70 سے 75 کے درمیان غور کیجئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جانے لگے، سوتیلے بھائی وہ 10 تھے اور ایک اکیلا بھائی جو بنیامین تھا ان کا سگا بھائی، کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والے تم سب چور ہو۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، ان کا کٹورا گم ہو گیا، سوا الملک۔ پھر ان لوگوں نے کہا وما کننا سارقین، ہم تو چور نہیں ہیں۔ تو اچھا یہ بتاؤ اگر جس کے سامان میں یہ پیالہ ملے گا کیا کیا جائے گا؟ ہاں جس کے یہاں ملے اس کو رکھ لیا جائے، اور ان لوگوں کو یقین تھا ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب تدبیریں کیسی ہوئی پتہ نہیں، اللہ کی طرف سے کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب پیالے کی چھان بین ہوئی، دیکھا گیا، سب کے سامان کو چھانا گیا، دیکھا گیا، تو پیالہ کہاں ملا؟ پیالہ ملا بنیامین کے پاس۔ اب دیکھیے وہاں ان لوگوں نے کیا کہا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ارے اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا جس کا نام یوسف تھا۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی ان کو برا بھلا بول رہے ہو۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے چھپایا اور ظاہر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا ان لَهُ ابًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، ان کے ابا بڑے بوڑھے ہیں، ایسا کیجئے بادشاہ سلامت ان کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیجئے، آپ بڑے اچھے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جس کے یہاں ملا ہمارا معاہدہ ہوا تھا ان کو روکا جائے گا، اگر ہم دوسرے کو لے لیں گے تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ یوسف سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ وعدہ لیا تھا اور تم اس سے پہلے بھی یوسف کی بابت کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا اب میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے صرف وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر تو نہیں تھی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات بنا لی ہے، چنانچہ صبر ہی اچھا ہے، شاید کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ خوب علم والا خوب حکمت والا ہے۔ وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قزيم، اور پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ وتذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں اس کے عوض پورا ماپ یعنی غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں اور ہم پر صدقہ کریں، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، انہوں نے کہا کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا أئنک لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے اور واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، انہوں نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور تم سب اہل و عیال ہمارے پاس چلے آؤ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 93 تک۔ آیت نمبر 80 اور 82 کے درمیان غور کیجئے، بھائی لوگ جو تھے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کیونکہ وہاں بنیامین روک دیے گئے ہیں، تو بڑا بھائی جو تھا وہ اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم لے کر ہی آئیں گے، تو خلصوا نجیہ تنہائی میں چلے گئے، اکیلے ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ تو بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں اس زمین کو مصر کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں جب تک کہ ابا اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، یعنی بھائی کو ساتھ لانے کی اللہ کوئی تدبیر نکال دے، یا اللہ مجھ کو اتنی طاقت دے کہ میں حملہ کر کے اپنے بھائی کو لے جاؤں بچا کر کے اور کنعان پہنچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب 9 بھائی لوگ پہنچ گئے وہاں، کیونکہ اب ایک بھائی یہیں رکے گا بنیامین کے ساتھ،
تو 9 بھائی جب کنعان پہنچے تو کہا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ پھر کہا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو جانا ہے جو دیکھا ہے بس ہم اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا گواہی جانتے بوجھتے سامنے جو نظر آئے اسی کے حساب سے دینی چاہیے، اپنی طرف سے جھوٹی گواہی بالکل نہیں دینا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت نمبر 83 میں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ یہ سب تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کا حل یہی ہے، صبر کرنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لاڈلے کو پیارے کو ناحق جیل میں بند کر دیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی ان ماؤں کے نام، ان باپوں کے نام ہے، بہترین نمونہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام پریشان کاہے کو ہوتے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جملہ ہے آیت نمبر 83 میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، سیم یہ جملہ اس وقت بھی کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مسئلہ کیا تھا۔ اب بنیامین کے ساتھ کیا تو کہا، آیت نمبر 18 میں گزر چکا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اب کیا کریں گے؟ بہترین حل یہی ہے کہ صبر کیا جائے۔ آیت نمبر 84 بغور کیجئے، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی یاد آ گئی، یعنی جب بنیامین جدا ہو گیا تو اب یوسف کی جدائی یاد آ گئی، پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ بھی انسان ہے اور یاد تازہ ہو ہی جاتی ہے جب ہمارا لاڈلا پیارا گزر جائے، جتنے سال ہو جائے لیکن جب یاد آ جاتی ہے تو ان کی یاد آ ہی جاتی ہے۔ روتے روتے یہ حالت ہو گئی کہ آنکھیں سفید ہو چکی تھی، وہ بھی عزت آئینہ ہو میرا الحزن، آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ کاہے کو روتے، پریشان کاہے کو ہوتے، صبر کرتے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو افسوس کی بات ہے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئے۔ آج بھی اپنے لاڈلے اور پیارے کے لیے بہت سارے ماں باپ رو رہے ہیں، ناحق ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، رخصت ہو گئے، کیا معلوم کہاں چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ آیت نمبر 86 میں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بس تجھے سپرد کر دیا، تو بہترین انتظام کرنے والا ہے، تو بہترین انتظام کرے گا، اس کا کوئی حل نکالے گا۔ اس لیے آج بھی چاہیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، بہترین وکیل کا انتظام کیجئے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا، تو تحسس کا معنی ہے حق بات میں تلاش کرنا، تجسس جیم کے ساتھ آتا ہے، عیب جوئی کرنا، کسی کی برائی میں لگے رہنا، اس لیے اس سے جاسوس نکلتا ہے، غلط چیز دیکھنا، غلط کام کرنا۔ تو کہا جاؤ بیٹو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ سخت حالات میں بھی وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا دامن تھامے رہتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 سے 93 کے درمیان ہے، 88 سے 93 کے درمیان ہے۔ اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، تو مصر پہنچے تو وہاں کتنے بھائی ہیں؟ بنیامین بھی ہے اور بڑا بھائی رکا ہوا ہے، تو اب 9 بھائی پہنچ رہے ہیں، تو تیسری مرتبہ وہاں گئے۔ جب پہنچے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ جو جملہ کہا، اے عزیز ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے، ہم معمولی پونجی لے کر آئے ہیں، حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، اب ہمیں پورا مال دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے، احسان کیجئے، اور آپ جانتے ہیں خیرات کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب ایسا ذکر کیا، اپنا تذکرہ کیا، اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حقیقت بیان کر دی۔ اب تک صبر کیے ہوئے تھے، لیکن جب یہ تیسری مرتبہ آئے تو حقیقت بیان کر دی اور کہا تم لوگ جانتے ہو کیا تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا؟ اور اس کے بعد کہا اذن تم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ دیکھا آپ نے عذر بھی پیش کر دیا کہ تم جاہل تھے، معلوم نہیں تھا۔ یہ ہے صبر کرنا اور یہ ہے معاف کر دینا۔ اذن تم جاہلون، جب تم نادان تھے اس لیے تم نے ایسا کیا، اگر ہوشیار ہوتے تو ایسا کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، سگا بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ آگے کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ
احسان کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا، نیک کام کرنے والے کے بدلے کو کبھی اللہ برباد نہیں کرتا۔ تو تقویٰ کی زندگی اختیار کیجئے، صبر کیجئے، بڑا فائدہ۔ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، صبر کیا۔ پھر اسی طرح عزیز مصر کے گھر پہنچے تو ان کی بیوی کی طرف سے صبر کیا، جیل میں گئے وہاں صبر کیا۔ صبر ہی صبر کا امتحان۔ پہلی مرتبہ بھائی آئے وہاں صبر کیا، دوسری مرتبہ بھائی آئے وہاں صبر کیا، اب تیسری مرتبہ بھائی آئے۔ تو یہ صبر سب سے اہم چیز ہے، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیں اور اپنوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، پہچان گیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی لوگ غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آیت نمبر 92 سورہ یوسف سورہ نمبر 12، آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ اللہ نے معاف کر دیا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اپنی قمیض دی اور کہا ابا کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے بینائی لوٹ آئے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ بھی کرامات میں سے ہے، معجزے میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سب لوگ ساتھ میں آ جانا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی غلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ اپنی پرانی بھول ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعقوب علیہ السلام پھر سے بینا ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ تب انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، انہوں نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو تم یہاں امن سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور پھر اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھایا اور سب اس یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور بلا شبہ اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال چکا تھا، بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے بادشاہی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان برادران یوسف کے پاس موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنے کام پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور خواہ آپ کتنی بھی کوشش کر ڈالیں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ آپ اس کام پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 5واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 104 تک۔ آیت نمبر 94 پر غور کیجئے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، معجزے کے طور پر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید نہیں ہوتی، غیب کا علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اتنا ان کو معلوم پڑ گیا۔ فرتد بصیرا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آنکھ والے ہو گئے، دیکھنے لگے، جبکہ پہلے آنکھ ان کی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم نے تو غلط کام کیا ہے، ہم خطا کار ہیں، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، ہم سب کو معاف فرمائیے۔
تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، اپنے ان بیٹوں سے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا، سوفا کرنے والا ہوں، کیونکہ تم نے یہ کام یوسف کے ساتھ کیا ہے، میں مشورہ کروں گا، اس کے بعد تم لوگوں کو بتاؤں گا، اس لیے سوفا کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا سا فوراً کر دوں گا، فوراً میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں تم لوگوں کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ نہیں، کچھ دن کے بعد بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 99 میں ہے کہ چوتھی مرتبہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا کنعان سے مصر پہنچ گیا۔ فلما دخلوا علی یوسف، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب خواب کی تعبیر پوری ہوئی 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد، ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، عرش پر اپنے ماں باپ کو بیٹھایا اور تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ عزت کے لیے سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا، احترام کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا ہے اس میں عزت والا، تعظیم والا بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اس کے بعد رب کے احسانات کا تذکرہ کیا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو صحیح کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تم لوگوں کو دیہات سے میرا رب لے کر آ گیا، صحرا سے لے کر آ گیا۔ آپ یہاں غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ بھائی لوگ وہاں موجود تھے، ان کو کیا ہو جاتا، افسوس ہو جاتا، اس لیے دل نہیں دکھایا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو کوئی تکلیف والی بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، تو ہم ان کا دل دکھانے کے لیے وہی چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی زندگی سے ملا ہے وہ جملہ یہاں نہیں ذکر کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا، ہاں یہ کہا مجھے جیل سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا اور اسلام پر خاتمے کی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہم اور آپ بھی کرتے رہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ واقعات ایسے ہیں، وحی الہی اللہ کی طرف سے وحی ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، آپ کو کیا معلوم۔ آیت نمبر 103 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104 پر غور کیجیے، وما تصلهم علیہ من اجر، آپ ان سے بدلہ تو نہیں مانگ رہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بدلہ کون دے سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا بدلہ کون دے سکتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں لیکن اسے بے توجہی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر یوں اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آن پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جنہوں نے میری پیروی کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے،
یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی اخیر کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 تک۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 یہاں مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان غور کیجئے، لوگوں کا نشانیوں پر غور نہ کرنا۔ جتنی نشانی آتی ہے لوگ غور نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 106 پر غور کیجئے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ یہ مشرک مانتے تو ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جبکہ وہ لوگ مانتے ہیں، مشرک لوگ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ رزاق، روزی دینے والا کوئی اور ہے، تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے، شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل ہیں لیکن توحید الوہیت، توحید عبادت کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کئی اور لوگوں کو شریک مان لیتے ہیں، جیسے سننے والا اللہ تو نعوذ باللہ دوسرے بھی سنتے ہیں، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے ان کا طریقہ، توحید والا راستہ ہے۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 میں یہ کہا گیا مرد ہی رسول ہوتے ہیں، کسی عورت کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور گاؤں والوں میں سے بنایا ہے، شہر والوں میں سے بنایا ہے، جتنے بھی رسول آئے لوگوں میں سے ہی آئے ہیں۔ آیت نمبر 110 کے اندر کہا گیا کہ رسولوں پر جب مشکل وقت آ جائے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کی کرن ملتی ہے، اس لیے کسی کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے جھوٹا گمان کر لیا، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ہمارا عذاب گناہ گاروں کو واپس نہیں کیا جاتا۔ اگر عذاب آ گیا تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 111 آخری آیت ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی، کہ یہ قصے جو بیان کیے گئے یہ نصیحت ہے اور عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کریم جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم جس میں یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور دیگر قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ دین کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے، ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے قرآن کریم پر غور کرے۔ تو یہ بہترین قصہ تھا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا۔ اس واقعات سے ہمیں اور آپ کو کیا ملا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اچھا کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے گھر کے اندر تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے وہ نکلے، پھر مصر پہنچے، عزیز مصر کے گھر پر رہے، پھر وہاں سے نکلے، پھر اس کے بعد جیل میں گئے، جیل سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے اور تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو آئیے نبیوں والا کردار ادا کیجئے، اپنے رشتہ داری سے غلطی ہوتی ہے ان کو معاف کرنا سیکھیے۔ حسد اور جلن تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا دل صاف رکھنا ہے، اس لیے یہ بہترین قصہ ہے۔ اور صبر دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ جیل کے اندر کہا جاتا 9 سال یا 12 سال یا 14 سال جیل میں رہے۔ آج بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے جو ناحق جیل میں ہیں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند قائم کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقررہ یعنی طے شدہ وقت کے لیے چل رہا ہے اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب باہم متصل ٹکڑے یعنی خطے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، ایک ہی جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے قابل ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، یہ سب اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی جلدی طلب کر رہے ہیں، حالانکہ یقیناً ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد، سورہ نمبر 13 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں۔ سورہ رعد یہ مکی سورہ بھی ہے، کہا جاتا ہے یہ مدنی سورہ بھی ہے۔ رات کا معنی گرج، آسمان میں جو گرج ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ جب بھی مکی سورہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر توحید کا تذکرہ ہوگا، مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اکیلا اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آنکھ کان آنکھ دل دیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اسلام اس لیے لاجیکل ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ الف لام میم را، بعض صورتوں کے شروع میں ایسا ہی آیا، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ عالم بے مرادی۔ آگے کہا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ارے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ بالکل نہیں، اللہ کے یہاں کیا ہے، کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں بولنے کا زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے۔ نمبر 2 آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے۔ ہم اور آپ جب چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے۔ آدمی غور کر لے آسمان پر تو بڑا فائدہ رہے گا۔ دیکھیے آسمان پر ہم اور آپ چلے گئے، چاند پر چلے گئے، لیکن آسمان کو بغیر کھمبے کے کس نے کھڑا کیا اس کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس لیے ایسے لوگ سائنٹسٹ نہیں ہیں، عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جس نے آسمان کے بنانے والوں کو جان لیا، پہچان لیا کہ بغیر کھمبے کے اللہ نے کھڑا رکھا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 65، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو تھامے ہوئے ورنہ وہ زمین پر گر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کہا سورج چاند ستارے اس کا ذکر کیا۔ سورج اور چاند یہ سب آسمان کے اندر ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا، وہی اللہ جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین کے اندر پہاڑ ہیں اور نہریں ہیں۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، کیل کی طرح، میخ کی طرح دم گاڑ دیا ہے، تو جتنا پہاڑ نظر آ رہا ہے اتنا پہاڑ اندر بھی گڑا ہوا ہے تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نہروں کا، دریاؤں کا، چشموں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کھیتیاں سیراب ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، دن اور رات کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے، غور و فکر تو کرو، دیکھو تو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک دوسرے سے ٹکڑا الگ تھلگ ہے، جبکہ ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ وَيُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کہ ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ پانی ایک ہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، پھل کس طریقے سے الگ ہو رہا ہے، فصل کیسے الگ ہو رہی ہے، پھول کیسے الگ ہو رہے ہیں۔ پھلوں، فصلوں، پھولوں، ان پر غور کیجیے، یہ 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، پھلوں پر، فصلوں پر، پھولوں پر، یہی سب چیزیں تو ہے زمین کے اندر ہے۔ کس طریقے سے ان کے جنس الگ ہیں، شکل الگ ہیں، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے،
آپ پھولوں پر غور کیجئے کس طریقے سے ہے ایسا ہو رہا ہے. مختلف قسم کے پھول ہیں, آپ خوشبو ملے گی سونگھنے کو. پھل بھی دیکھیے لیجیے آپ, میٹھا ہے, کھٹا ہے, کڑوا ہے, کسیلا ہے, ذائقہ الگ الگ ہے, لیکن پانی تو ایک ہی ہے. کون ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے غلے نکال رہا ہے, پھلوں کی پیداوار ہو رہی ہے, پھولوں کے رنگ مختلف ہیں. کون ایسا کرتا ہے؟ زمین کے اندر بھی ٹکڑے الگ الگ ہیں, پتھریلی زمین ہے, رتیلی زمین ہے, میدانی زمین ہے, نرم زمین ہے. سب غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر پھل میں جوڑے جوڑے بھی ہیں, میل ہے اور فیمیل ہے. یہ تو سائنس نے ابھی بتایا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ذکر کر دیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجیے, میٹھا بھی ہے, کھٹا بھی ہے پھل, پھر ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, گرم بھی ہوتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک ہی پانی کے ذریعے سب انتظام کر دیا. تو کیا لوگ عقل نہیں رکھتے, سوچتے نہیں؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے, اسی کے اندر کہا گیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند لوگ یہ سب چیز پر غور کرتے ہیں. اس کے بعد حیات بعد الممات, یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. لوگ تعجب کرتے ہیں, کیوں تعجب کر رہے ہو؟ مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا, تو کل قیامت کے دن اللہ سب کو نکال لیں گے آرام سے. پھر عذاب کو لوگ جلدی طلب کرتے ہیں. آیت نمبر 6 میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ پکڑ لیں گے. انسانوں کی حالت کیا ہے؟ اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے جلدی عذاب طلب نہ کرے, ورنہ وہ گھاٹے میں رہے گا. اللہ معاف کرنے والے ہیں, اللہ پکڑنے والے بھی ہیں, اور ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کسی قوم کو اللہ پکڑ لیں گے, نہ, ڈرانے والے کو بھیجتے ہیں, پھر وہ حجت قائم کر دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر ماردہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے, اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں, اور اس کے یہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اللہ کے لیے یکساں ہے, خواہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی آواز سے, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال. ہر انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے, اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی پھیرنے والا نہیں, اور نہ ہی ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال, وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے, اور وہی بھاری بادل پیدا کرتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں, اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے, پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا بھی دیتا ہے, جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سخت قوت والا ہے. لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی غلال. اسی کو پکارنا برحق ہے, اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے مگر جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کی پکار تو صرف گمراہی میں ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے, اور اس کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ان سے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا پھر تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا حمایتی بنا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس وجہ سے وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟
کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فصالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو اپنے اپنے اندازے کے مطابق وادیاں، ندی نالے بہہ پڑیں، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو خشک ہو کر زائل یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء العذاب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 18 تک۔ 8 اور 9 پر غور کیجئے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا چیز گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یعنی اس کی مدت کتنی ہے، کتنے مہینے میں بچہ پیدا ہوگا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے 9 مہینے تو مشہور ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 10 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 7 مہینے اور 8 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں، پہرےداری کے لیے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، فرشتے پہرہ دے رہے ہیں، صبح شام پہرہ دے رہے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ پھر اسی طرح ہر ایک کی باری متعین ہے، صبح آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، فجر کے وقت باری چینج ہوتی ہے، عصر کے وقت باری چینج ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک ہم اور آپ برائی نہیں چھوڑیں گے اللہ نعمت نہیں دیں گے۔ اللہ کسی کی نعمت ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ برائی نہ کرنے لگے۔ تو یہ دونوں معنی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ حالت نہیں بدلتا جب تک انسان خود ہی کچھ نہ کچھ کر لے، خود ظلم کر لیتا ہے، اس لیے اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ دوبارہ اللہ کی نعمت چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ استغفار کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 13 میں ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، گرج اور فرشتے اللہ کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ یہی آیت نمبر 13 کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ رعد ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، کہ جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سب پاکی بیان کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ کو سجدہ بھی کر رہی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَاعٌ وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت نمبر 15 ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں خوشی خوشی یا ناخوشی سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب دنیا کے اندر جتنے لوگ آسمان و زمین جب سے ہیں، جتنے لوگ تھے ان کے سائے تھے، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ زمین کے اندر رہیں گے ان کے سائے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ہے، تبھی تو کہا گیا کہ ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی وہی یقین رکھنا ہے جو قرآن کا یقین ہے، وہی عقیدہ رکھنا ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ڈھلتے بھی ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سجدہ تو کر ہی رہے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہ فائدے کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ پھر یہ کہا گیا بھلا یہ تو بتاؤ کیا ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، کچھ ہے تو بتاؤ، کون سا آسمان پیدا کیا، کون سی زمین پیدا کی ہے، کچھ دکھاؤ تو۔
پھر کہا جا رہا ہر چیز کا خالق اللہ، قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے اور زبردست ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا پھر جو شخص جانتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے صرف وہی حق ہے، وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے روزی میں سے کھلے اور چھپے میں خرچ کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا تمہارے لیے کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کا عہد پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت اور آخرت کا برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیاوی زندگی ہی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے فائدے کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی 8 آیتیں ہیں 19 سے 26 تک۔ اس کے اندر دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جنتی لوگوں کی نشانیاں کیا ہے، پھر جہنمی لوگوں کی خرابیاں کیا ہے، کون کون سی برائیاں ہیں۔ تو جنتی لوگوں کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور یہ 5 آیتوں میں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 کے درمیان۔ پھر اسی طرح اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، جو عہد کیا گیا تھا اللہ نے کیا تھا ان سے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں سے وہ عہد بھی ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سب کو پیدا کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم تو گواہی دے رہے ہیں اس کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ قول و قرار کو یہ لوگ توڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹال دیتے ہیں، یعنی کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ وہ اچھا کرتے ہیں، جیسے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا جواب اتنے اچھے طریقے سے دو کہ جو کوئی تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 کے اندر نشانیاں بیان کی گئی ان لوگوں کی جو جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے، پھر وہ لوگ رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر لعنت ہے اور ان لوگوں کا گھر جو ہے وہ برا گھر ہے، وہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، روزی کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، بھروسہ کیجیے، اور اللہ ہی کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، آزماتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے
اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پیغام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وعد اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کاٹی جاتی یا مردے بلوائے جاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، کیا پھر اہل ایمان نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ راز سورہ نمبر 13 کی 5 آیتیں ہیں، 27 سے 31 تک۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجیے۔ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آئیے چلے دیکھتے ہوئے، اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ کہیے میرا رب وہ ہے جس پر علیہ توکلت والیہ متاب، میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا رب ہے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کی کمائی پر نگران ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا تم جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر مزین کر دیا گیا ہے اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، البتہ کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں فرمان بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر
13वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह रात सूरह नंबर 13 की 6 आयतें हैं, आयत नंबर 32 से आयत नंबर 37 तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है आयत नंबर 32 में कि आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो आप सब्र कीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह कहा, फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब, तो मैंने काफिरों को मोहलत दिया फिर पकड़ लिया, मेरा पकड़ना कितना सख्त था, कितना इबरतनाक था, कितना खौफनाक था। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तफसीर किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4686 4686, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, अल्लाह ज़ालिम को मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने मोहलत दे रखा है और ये अल्लाह का कानून है इस्तिदराज, फिर जब पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, वमन युज़्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, अल्लाह जिसको गुमराह कर दे तो उसको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस्लाम अल्लाह का है और अल्लाह ही किसी के सीने को इस्लाम के लिए खोलता है और अल्लाह ही किसी को गुमराह करता है और अल्लाह ही किसी को सीधा रास्ता दिखाता है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 41, वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैया, जिसको अल्लाह गुमराह करने का इरादा कर ले तो अल्लाह से उसके लिए आप कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं है, किसी मुसलमान को भी इख्तियार नहीं है किसी को मुसलमान बना दे। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 37, इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन, अगर आप उनकी हिदायत की ख्वाहिश रखते हैं तो याद रखिए अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह करता है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। आगे आयत नंबर 34 में वलअज़ाबुल आखिरति अशक़, और आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त है। आयत नंबर 35 के अंदर उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, कि जन्नत के फल और साए हमेशगी के हैं, ऐसा नहीं है कुछ दिन के लिए मिला और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 33, जो ना कभी ख़त्म होंगे ना रोक लिए जाएंगे, यानी ये फल मौसमी नहीं है कि मौसम गुजर गया तो अब ये फल आइंदा फसल तक नहीं मिलेगा, जी नहीं, हर वक्त फल मौजूद रहेगा, दस्तयाब रहेगा। आयत नंबर 37 के अंदर कहा गया, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, तो अल्लाह के अज़ाब से आपको कोई हिमायती नहीं मिलेगा और न कोई बचाने वाला, अल्लाह ही वली है और अल्लाह ही बचाने वाला है। वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या वमा कान लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब, और बेशक हम आपसे पहले भी कई रसूल भेज चुके हैं और हमने उन्हें बीवी बच्चों वाला ही बनाया था और किसी भी रसूल के पास ये इख्तियार न था कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी यानी मोजिज़ा ले आते। हर मुक़र्ररा वक्त के लिए एक किताब यानी लिखा हुआ वक्त है। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है साबित रखता है और उसी के पास असल किताब है। व इम्मा नुरियन्नक बअज़ल लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ व अलैनल हिसाब, और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम आपको उस अज़ाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका उनसे वादा कर रहे हैं या आपको फौत कर दें तो आपके ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुँचाना ही है, जबकि हिसाब लेना हमारा काम है। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम अहले कुफ्र की सरज़मीन को उसके किनारों से मुसलसल कम करते आ रहे हैं और अल्लाह फ़ैसला करता है और उसके फ़ैसले कोई रद्द करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मकरु जमीआ यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स व सयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार, और बेशक जो लोग इनसे पहले थे वो बुरी तदबीरें कर चुके मगर सारी तदबीरें अल्लाह ही के लिए हैं। हर नफ्स को जो कुछ कमा रहा है वो उसे खूब जानता है और अनकरीब काफिर भी जान लेंगे कि आखिरत का अच्छा घर किसके लिए है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह होने के एतबार से काफ़ी है और वो भी जिसके पास किताब का इल्म है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 12वां रुकू है जिसके अंदर सूरह रात सूरह नंबर 13 की 6 आयतें हैं, आयत नंबर 38 से आयत नंबर 43 तक। सूरह रात सूरह नंबर 13 यहाँ मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 38 पर गौर कीजिए, अम्बिया और रसूल जो आए वो बशर थे, इंसान थे, उनके पास बीवियाँ हैं, बाल बच्चे, इसलिए कहा वजअलना लहुम अज़वाज, अज़वाज ज़ौज जोड़ा, बीवियाँ हैं। रहबानियत की तरदीद हो रही है कि ऐसा नहीं है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं करते थे, नौज़ुबिल्लाह वो पहाड़ों में जाकर रहते थे, जी नहीं, मना किया जा रहा है। फिर इसी तरह कहा गया ज़ुर्रिया, बाल बच्चे, इसलिए जमा का सिगा है तो कम से कम 3 तो होंगे,
تو بال بچے بھی بہت زیادہ تھے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو 12 بیٹے ہی تھے. پھر اسی طرح کہا جا رہا نبی کا کام ہے پہنچا دینا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہمارا کام ہے حساب لینا. یہ آیت نمبر 40 کے اندر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے آیت نمبر 39 میں، جو اس سے پہلے آیت گزری اس پر غور کیجیے. ہم اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. لوح محفوظ میں، لوح محفوظ تو اس کے پاس ہی ہے، جو حکم چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے رکھ لے. یا پھر اس کا معنی یہ ہوگا جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کے پاس ہی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، تو کبھی مٹا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو کچھ تقدیر ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اس لیے اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور ایک تقدیر مبرم، اللہ اس کو مٹاتا نہیں. اس لیے آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوگی کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، پھر اسی طرح نیکی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی اگر ایسا کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2139 حسن روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. ولا يزيد في العمر الا البر، نیکی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 41 پر غور کیجیے. اللہ کے فیصلے کو کوئی دوبارہ چیک کرنے والا نہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. آیت نمبر 42 پر غور کیجیے. وہ لوگ چال چل رہے ہیں، اللہ کی چال سب سے بہترین ہے، اس کی تدبیر سب سے بہترین ہے. اور آخری آیت جو تھی آیت نمبر 43، لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی، اور جن کے پاس علم ہے وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں. الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں، ان کے رب کے حکم سے بڑے غالب اور قابل تعریف کے راستے کی طرف. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، یعنی اللہ کی طرف کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے بڑے سخت عذاب کی وجہ سے ہلاکت ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اپنی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام کھول کر بیان کرے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور یعنی ہدایت کی طرف لے آئیں، اور انہیں اللہ کے دن یعنی احسان کو یاد دلائیں. بے شک ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب یعنی تکلیف دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری عورتیں زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں. آئیے دیکھیں کتاب کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. اس لیے گمراہیاں بہت زیادہ تو ظلمہ واحد ہے، اس لیے بہت ساری گمراہیوں کا ذکر آیا تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن آگے نور ہے، روشنی ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کی روشنی، تو وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام میں لوگ کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بہت سارے چینل کام کر رہے ہیں، بہت ساری کتابیں کام کر رہی ہے، بہت ساری مشنری کام کر رہی ہے، اور وہ لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے قرآن کی آیتوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو قرآن سے بدظن کر رہے ہیں، اسلام سے بدظن کر رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں، قرآن پر الزام لگاتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ تو ہو ہی رہا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اسلام میں ٹیڑھپن پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا اس کا معنی یہ بھی کر سکتے لوگ اپنے مقصد کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دعوت و تبلیغ کرنا ہے قوم کی زبان میں، اس لیے زبان وہی ہو جو قوم سمجھتی ہے۔ اگر ہم اور عام کہیں تو قوم کو عام سمجھ میں آنا چاہیے، املی نہ سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، تاکہ کھول کر بیان کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 اور 6 میں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کی نشانیاں لوگوں کو بتائیے، وذکرہم بایام اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی تھی اس کا ذکر کیجئے۔ من اور سلوا کا نزول ہے، پھر اسی طریقے سے کس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، بہت ساری نعمتیں ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی ہے، تو ان کو تو اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ صبار یہ بہت زیادہ صبر کرنے والے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ، اور شکور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اب یہاں ایک نقطے پر غور کیجیے، اللہ نے صبر کو پہلے لایا، شکر کو بعد میں لایا۔ کیوں؟ صبر اور شکر یہ دونوں بڑی خوبی ہے، دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ آدمی جب صبر کرے گا تو خود بخود اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے پہلے صبر کو ذکر کیا۔ اور مومن کا کیا ہے جس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اللہ دیتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، لے لیتے تو صبر کرتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے، اسی حالت میں زندگی گزارنی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، تکلیف آئے تو صبر کیجئے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب ناشکرے ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد آئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دبا لیے اور انہوں نے کہا بے شک جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سلسلے میں ہم شک میں ہیں۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو بس ہم جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم واقعتاً تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل یعنی معجزہ لے آئیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، جو تکلیفیں تم ہمیں دے رہے ہو
ہم ان پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 6 آیتیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک۔ آیت نمبر 7 پر غور کیجئے، شکر ادا کرنے کا فائدہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آگے یہ بیان کیا گیا کہ ناشکری کی وجہ سے ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ صبر کر پاتے ہیں، ہمیشہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خواتین کے اندر بھی شکوے شکایت بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5197 کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، ریزن کیا ہے؟ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہے اور احسان فراموش ہے، کبھی شکر ادا نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم ارات منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی کہ آپ کے گھر ہم کو سکون ملا ہی نہیں۔ تو ایسی بیوی جس کو ملی ہوئی یہ حدیث وہ اپنے پاس رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ آزمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو تم لوگ اور زمین کے جتنے لوگ ہیں، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، جتنے لوگ ہیں اللہ کا انکار کر دو، دنیا کے تمام لوگ اللہ کا انکار کر دے، ایک بھی مسلمان نہ ہو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، اسے لوگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2577۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، میرے بندو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ امتوں نے رسول کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، ریزن کیا تھا؟ ایک ریزن یہ تھا کہ ہمیں شک میں ہے، کیا معلوم بات صحیح ہے کہ نہیں، اور ایک چیز اور بھی بتایا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، بشر ہیں، تو ایک انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں بشر ہوتے ہیں، کون؟ رسول، نبی، بشر ہیں، انسان ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ کہ اچھا دوسری رکاوٹ جو تھی، لوگ ایمان نہیں لائے۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، دوسری رکاوٹ یہ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو پوچھتے ہوئے اور ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آج بھی لوگ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے۔ کیوں؟ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، تو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، بالکل ہم تم جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی نبوت دیا ہے، اور ہم تو صبر کریں گے، جو تکلیف تمہاری طرف سے آئے گی۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، اور بالآخر کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تم ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے خائف ہو گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہو گیا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر جگہ سے اسے موت آ رہی ہوگی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔
मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि अर्रीहु फ़ी यौमिन आसिफ़ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद। जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके नेक आमाल की मिसाल उस राख की तरह है जिस पर आधी के दिन सख्त हवा चले। जो कुछ उन्होंने कमाया वो उस पर कुछ भी कुदरत न रख सकेंगे, यही तो दूर की गुमराही है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद। क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुमको ले जाए और तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअ फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस। और जब वो सब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे, बिलाशुबह हम दुनिया में तुम्हारे मातहत थे, तो क्या तुम हमसे अल्लाह का अज़ाब कुछ दूर कर सकते हो? वो कहेंगे, अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम ज़रूर तुम्हें भी हिदायत करते। अब हमारे लिए यकसां हैं, अब हमारे लिए बराबर है, खा हम घबराएं या सब्र करें, बहरहाल आज हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की 9 आयतें हैं, आयत नंबर 13 से आयत नंबर 21 तक। आयत नंबर 13 और 14 पर गौर कीजिए। इसके अंदर हमें और आपको एनआरसी नज़र आएगी, यानी निकालने की धमकी, मुल्क से निकालने की धमकी हर ज़माने में रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खुद ही देख लेते हैं क्या करना है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, काफिरों ने रसूलों से कहा, जब रसूलों को धमकी दी गई निकालने की तो हम और आप कौन होते हैं? लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हम तुमको अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या तुम हमारे यहाँ लौट के चले आओ। तो अल्लाह ने क्या किया? फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, रब ने वही किया और कहा, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। यानी जो भी धमकी देगा अल्लाह उनको खुद पकड़ लेगा, लेकिन जो जालिम होंगे उनको ही पकड़ेगा, हर एक को नहीं पकड़ेंगे अल्लाह। इसलिए आप देख लीजिएगा गैर मुस्लिमों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जालिम नहीं हैं, इसलिए अल्लाह ने यहाँ जालिम की क़ैद लगाई। जो जुल्म करते हैं तो जुल्म करने वाले को अल्लाह हलाक कर देते हैं, उसको रखते नहीं, उनकी हुकूमत ही को अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपने देखा बहुत सारी मिसालें दुनिया के अंदर है, हिटलर की मिसाल है, फ़िरौन की मिसाल है। फिर आगे अल्लाह ने कहा जो धमकी दे रहे हैं, देखिए तुमको ज़मीन में हम बसा देंगे, लेकिन शर्त क्या है? ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद, जो मेरे सामने खड़े होने से डर जाए और मेरी वईद से खौफ खा जाए। यानी ये आखिरत का डर अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे ईमान मजबूत हो जाए, तो जो भी धमकी दे रहा अल्लाह उनसे खुद ही निमट लेंगे। और ये हर ज़माने में रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धमकी दी गई है निकालने की। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, वयज़यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों ने किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, चाल चल रहे हैं ताकि आपको कैद कर दे या कत्ल कर दे या निकाल दे। वो लोग चाल चलते हैं, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। आगे आयत नंबर 16 पर गौर कीजिए। जहन्नम में पीप का पानी पिलाया जाएगा, वयुस्क़ा मिन माइन सदीद, और पीप जो जहन्नमियों के गोश्त और उनकी खालों से बह रहा होगा। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु, बमुश्किल वो घोंट घोंट पी पाएगा और गले के अंदर से उतार नहीं सकेगा। तो ऐसा पानी पीने के लिए दिया जाएगा कि मुश्किल वो घोंट घोंट पी सकेगा, गले के नीचे से उतार नहीं सकेगा। वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानि वहुव बिमय्यित, उसे हर जगह से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन वो मरने वाला नहीं, वह मौत ही आने वाली नहीं है, मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब को चखाया जाएगा। अब आइए गौर करते हुए चले, काफिरों के अमाल की हैसियत क्या है। दुनिया में अल्लाह ताला बदला दे देते, लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं। करमादिन इश्तद्दत बिहि अर्रीहु फ़ी यौमिन आसिफ़, उनकी मिसाल तो ऐसी उस राख की तरह जिस पर तेज़ हवा चली और आंधी वाले दिन तेज़ हवा चली और वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो पता है चला दुनिया के अंदर जो भी काफिर लोग नेक अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको दे देते हैं, नाम हो जाता है भाई फ़लाँ साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ने कहा इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद, याद रखो अगर तुम सही नहीं सुधरोगे तो अल्लाह दूसरी मखलूक को लाएगा। उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है इस तरीके का जो मज़मून है कि अगर नहीं सुधरोगे तो अल्लाह दूसरी मखलूक को लाएगा। कुरान करीम में कई जगह पे है। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 15, 16, 17 में, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 38 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 54 में, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 33 में। इस तरीके के वाक़यात कि अल्लाह चाहे तो ले जाए, दूसरी मखलूक को ले आए, और अल्लाह इस चीज़ को करने पर कादिर है। आयत नंबर 21 पर गौर कीजिए। जहन्नम के अंदर झगड़ा होगा। कैसा झगड़ा होगा? जो कमज़ोर लोग हैं वो कहेंगे मजबूत लोगों से, अरे कुछ तो हमारा अजाब को कम कर दो। तो वो कहेंगे अरे अगर हमको सही रास्ता होता तो तुमको ना दिखा देते। सवाउन अलैना अजज़ना हम सबरना मा लना मिन महीस,
برابر ہے، چاہے ہم صبر کر رہے ہیں یا روئیں اور گڑگڑائیں، نکلنے کا کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ اور ان جیسے واقعات کئی جگہ پہ قرآن کریم میں، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47-48 میں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 اور 39 میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66-67 میں، کہ وہاں جس کی اتباع لوگ کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جن کے حساب سے چلتے تھے، جن کو پوچھتے تھے، آپس میں مکالمہ ہوگا، بحث تکرار ہوگی، جھگڑا ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں، دنیا کے اندر ہی سدھار پیدا کرنا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا آج تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، بے شک میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک بنایا تھا، بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان جنت میں رہیں گے، وہاں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے کہ جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار یعنی مضبوطی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پختہ باز سے دنیا کی زندگی میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی قائم رکھے گا، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 22 اور 23 پر غور کریں۔ قیامت کے دن ابلیس اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا اور کہے گا اللہ نے وعدہ سچ کیا تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ تو غلط تھا۔ تو یہ شیطان بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے دنیا کے اندر، اور وہاں ہاتھ اوپر اٹھا دے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے اندر بھی ایسا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کا یہ وعدہ محض دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کہے گا میرا تو کچھ تھا ہی نہیں تمہارے اوپر، میں نے بلایا تم لوگوں نے میری بات مان لی، مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج میں تمہاری فریاد پوری کرنے والا نہیں اور نہ تم میری فریاد پوری کرنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم نے مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، مجھے کیا معلوم، ارے ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، تم لوگ میری عبادت کرتے تھے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو وہاں ہاتھ اٹھا دے گا۔ تو بڑے نقصان میں وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 24، 25، 26 پر غور کیجئے۔ کلمہ اسلام اور کلمہ کفر کی مثال دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنی آسمان میں ہے۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ یعنی مومن کی مثال اس درخت کی طرح جو گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ، نیک اعمال شب و روز کے لمحات میں ہر آن ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد اسلام ہے یا لا الہ الا اللہ، اور شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ کھجور کا درخت جس طرح فائدہ مند ہے، کھجور کے درخت کی تمام چیزیں مومن کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے اور ہر وقت اس کا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال جو کفر ہے،
کشجرۃ خبیثہ، ایسے گندے درخت کی طرح جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اس کو اندرائن کا درخت کہہ سکتے ہیں، اور اس کو زمین میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، تو زمین میں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے تو درخت کیسے اگے گا؟ تو کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل اندرائن کہا جاتا ہے کا درخت ہے، جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور ذرا سا اشارہ ہوا وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ آسمان پہ چڑھتے ہی نہیں، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 27 پر غور کیجئے، جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والے دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ مضبوط ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے۔ اسی سے یہ مثال لی گئی ہے کہ قبر کے اندر جو آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا، وہاں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے میں وہ پاور ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اور جنہوں نے اللہ کے کچھ شریک مقرر کر لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں، کہہ دیجئے چند دیر فائدہ اٹھا لو، آخر کار تم کو آگ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ و اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آپ پہنچے جس میں نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل مہیا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور تمہارے لیے نہریں مسخر کر دیں۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ماتحت کر دیا جو پے در پہ چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو ماتحت کر دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، اور اس نے تم کو ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بہت ہی ظالم نہایت ناشکرہ ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 7 آیتیں 28 سے 34 تک۔ آیت نمبر 28، 29، 30 پر غور کیجئے۔ کفران نعمت کی سزا، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اور اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، وہ لوگ اپنی قوم کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، سب کو ڈال رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافروں نے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسالت محمدیہ کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے اندر جو سرغنہ تھے ان کے، وہ مارے گئے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ایک نعمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جن لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی، اس کا فائدہ، جن لوگوں نے قدر نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوگ بڑے ناشکرے ہیں۔ اس نعمت کو رد کر دیا، لیا ہی نہیں، کفر اختیار کر لیے۔ لیکن ایمان والے بندے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور دکھا کر کے بھی۔ اس لیے مال پوشیدہ بھی دیجئے، دکھا کر کے بھی دیجئے، اور قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی، یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ لا بیع ولا خلال، آیت نمبر 32 اور 33 پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے کہ مخلوق پر اللہ نے کتنے انعامات کیے، اور اللہ نے کئی مرتبہ لفظ استعمال کیا، وسخرا، لگ بھگ 4 بار کہا ہے، وسخر، تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر زمین سے اللہ بارش نازل کرتے ہیں، اسے پھل نکالتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کشتیوں کو ماتحت کر دیا، جہازوں کو ماتحت کر دیا، خدمت پہ لگا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کشتیاں موجوں میں چل رہی ہے، انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، سامان تجارت بھی کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل ہو رہا ہے۔ زمینوں اور پہاڑوں میں اللہ نے چشمے بنا دیے، کھیتیاں سیراب کی جاتی ہے، اور میٹھا پانی بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، پہاڑ کی طرح کشتیاں ہیں، وہ چل رہی ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ کس نے ماتحت کیا؟ تو اللہ نے کیا ہے۔
پھر اسی طرح اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین میں غور کرتے ہوئے چلو، سورج اور چاند کو برابر ہے، ماتحت کر دیا تمہارے۔ اللہ نے سورج اور چاند کے بارے میں کہا کہ یہ برابر چل رہے ہیں، دن رات چل ہی رہے ہیں، کبھی رکتے نہیں، یہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور دن اور رات بھی اللہ نے تمہارے لیے ماتحت کر دی ہے، رات میں آرام اور دن میں کام۔ تو اللہ کی اتنی نشانی ہے، ذرا غور تو کرو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم لوگوں نے جو بھی مانگا ہم نے تم سب کو دے دیا، یعنی اب تمہاری سب خواہشیں پوری کر دی، ضروریات کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کو دے دی ہے۔ ہاں، لیکن وہ ضروریات کی چیزیں جو اللہ بہتر سمجھتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں، کیونکہ ہم تو بڑے ناشکر ہیں، اس لیے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے، ان الانسان لظلوم کفار، ناشکری کی وجہ سے وہ بڑا ظالم ہے اور انکار کرنے والا بڑا ناشکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا ان میں سے جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ وہاں نماز قائم کرے، چنانچہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والا کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب بلا شبہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر نہ تو زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جو دن حساب و کتاب کا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 7 آیتیں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک جتنی بھی آیتیں ہیں، 7 آیتیں ٹوٹل کے ٹوٹل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی دعائیں ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے، آئیے ذرا گنتے ہوئے چلیں کتنی دعائیں ہیں۔ نمبر 1، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے، یعنی مکہ کے لیے دعا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہم ہے امن و شانتی، اگر امن و شانتی بنی رہے تو آدمی آرام سے عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں مکہ جو ام القریٰ گاؤں کی ماں ہے، امن و شانتی والا شہر ہے، اور امن و شانتی ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دوسری دعا مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ یاد رکھیے ہمیشہ سے فکر رہی ہے، تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، توحید کے سلسلے میں، شرک کے سلسلے میں۔ پھر اسی طرح کہا کہ کچھ اولاد کو ہم نے بسا دیا تیرے گھر کے پاس، ان بیتک محرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے متولی صاحب ہے وہ نمازی ہونی چاہیے، اور متولی صاحب مسجد کے وہاں نزدیک میں رہے۔ اسے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو وہاں بسانا چاہیے جہاں مسجد ہو۔ ہم اور آپ کہاں بساتے ہیں، کہاں گھر لیتے ہیں؟ جہاں اسکول ہو، مسجد سے دور ہو۔ جی نہیں میرے بھائیوں، مسجد کے پاس۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ بے آب و گیا جگہ پہ میں نے بسا دیا ہے، ان بیتک المحرم، تاکہ وہ لوگ نمازی بنے رہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ نمازی بننے کی فکر کیجیے۔ پھر کہا دعا کی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دے۔ الحمدللہ وہ دعا اللہ نے قبول فرمائے، قیامت کی صبح تک لوگ جاتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ گئے، بار بار جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر ایک دعا اور کرتے ہیں، دعا نمبر 5، وارزقہم من الثمرات، پھلوں کی روزیاں ضرور دینا، پھلوں کی روزیاں عطا کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے اندر بے موسم کا پھل آپ کو ملے گا۔ پوری دنیا میں پھل ہے لیکن موسم کے حساب سے ملتا ہے، لیکن مکہ کے اندر بے موسم کا پھل
12 مہینے آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جبکہ وہاں کوئی باغات تو ہے نہیں مکہ کے اندر، لیکن باہر سے اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں سب لوگ۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا آدمی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جی نہیں بھائی، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کبھی بھی اولاد دینے پر آ جائے تو دے دیتے ہیں، بڑھاپے ہیں تو کیا ہوا، بانجھ ہے تو کیا ہوا، اللہ کوئی راستے نکال دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں، اس لیے پہلے اسماعیل کا نام آیا اور کہا میرے رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایک دعا اور کرتے ہیں، یہ دعا نمبر 6 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا کے رکھنا اور میری اولاد کو بھی۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب خود کے لیے نمازی بننے کی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اور کتنا زیادہ کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر نمازی بنی رہے۔ پھر آگے کا ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب دعاؤں کو سن لے۔ پھر ایک دعا اور ہے 8 نمبر کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بھی اس دن جس دن حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ دعا اس وقت کی تھی اپنے ماں باپ کے لیے جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آزر جو ہیں آپ کے ابا وہ اللہ کے دشمن ہیں، جب ظاہر ہو گیا تو آپ نے دعا نہیں کی مغفرت کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ تو صرف انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ اپنے سر اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف بھی نہیں لوٹ پائے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب انہیں عذاب آ لے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، اب ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسول کی پیروی کریں گے، مگر انہیں کہہ دیا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر نہیں کہتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اور یقیناً انہوں نے اپنی تمام چالیں چل لیں مگر ان کی سب چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ہل جاتے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، چنانچہ آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ نہایت غالب اور انتقام لینے والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور وہ سب اکیلے زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کا بدلہ دے دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے پیغام ہے اور یہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ در حقیقت معبود صرف ایک ہی ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 19۔ یہاں 13واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 52 تک۔ الحمدللہ یہاں بھی سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 42 پر غور کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔
آپ اللہ کو غافل نہ سمجھے، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے استدراج، مہلت دینا، لیکن جب وہ پکڑے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 46-86 کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 44 بغور کی، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جب ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ تو ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے ہمارے رب تو ہمیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری تبلیغ مان لیں گے اور تیرے رسول کی بات مان لیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، وہاں خواہش ظاہر کریں گے مہلت نہیں ملے گی۔ ظالم لوگوں کے گھروں کا مالک اللہ نے کس کو بنا دیا؟ بہت سارے لوگوں کو۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، نہ، وہ تو سخت پکڑ کرنے والا ہے اور جیسا وعدہ کیا ہے اللہ پورا کرے گا۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 48 سے 51 کے درمیان، آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے۔ یہ تبدیلی صفات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ آسمان دوسرا ہو جائے گا، زمین دوسرے ہو جائیں گے، یا پھر اس کی صفت بدل جائے گی، کچھ اور طریقے سے ہوں گے، واللہ عالم۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2790، یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لاحد، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ یومئذ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ملے جلے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی۔ ہر شخص کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 52، قرآن سب کے لیے ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے سب لوگوں کا ہے۔ یہ پیغام ہم لوگوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ جو ملا ہوا ڈرا دیا جائے، یا تفصیلات جو بیان کی گئی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے اور عقل مند لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، 13واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔